السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے اسلامی بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ دعا کی قبولیت کا وسیلہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے۔ جب تک کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور ایون ہماری نماز نہیں ہے اس درود شریف کے بنا۔ تو اب اپنے نبی پر درود بھیجتے رہا کریں، بیکاز اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اپنی دعاؤں کا، اپنی حاجات کا سٹارٹ لیا کریں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج کے پھر اس پہ قبولیت کا یقین رکھ لیں کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی، وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ اگر دنیا میں وہ قبول نہیں ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیوں قبول نہیں فرمایا، تو ڈیفینیٹلی آپ کی آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے گی وہی دعا۔ انشاءاللہ آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، بے شک۔ اللہ مرفع ہن البلاء والوباء، اے میرے پیارے اللہ ہم سے مصیبت اور وبائی بیماریوں کو ہٹا دیجیے، آمین ثم آمین۔ ابھی یہ جو وبائیں چل رہی ہیں، بہت سارے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفات آئی ہوئی ہیں، بیماریوں کی صورت میں، وبا کی صورت میں، کورونا کی صورت میں۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے اللہ سے دعا مانگیں اور اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، اور اپنے لیے دعا مانگیں، سب کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔